أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اور در حقیقت اس میں ایک سوال ہے، اور یہ سوال وضاحتاً بھی ہے، کنایتاً بھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا کائنات میں اور کوئی ہے جو ان قدرتوں کا مالک ہو؟ تو اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسی قدرتوں کا اور صفات کا مالک نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کا اور حاکم ہونے کا کہاں سے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کی عبادت کی بھلا کیا تک بن سکتی ہے اللہ کے سوا؟ اولم کیا نہیں یرا دیکھتے، اولم یرا کیا نہیں دیکھتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا، قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کیا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اولم یری الذین کفروا کیا جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں دیکھتے انا کہ بے شک السماوات آسمان والارض اور زمینیں، آسمان اور زمینیں کانتا تھے یہ رتقاً ملے ہوئے جڑے ہوئے، رتقاً ملے ہوئے، یہ ملے ہوئے تھے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتق پھر الگ الگ کیا، نہ ہم نے ہما ان دونوں کو، ففتقناہما اور پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ یہ حقیقت انسان کو تو خود ویسے بھی پتہ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو حقیقت ہے یہ انسانی پیدائش سے کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے کی ہے، انسان کی پیدائش سے۔ تو انسان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اربوں سال پہلے کیا واقعہ ظہور پذیر اور رونما ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو اس واقعے کی خبر دی اور پھر اس میں اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وہ کیا؟ اس وقت آسمان بہت بلندی پر ہے اور زمین اس کے مقابلے پر بہت نیچے ہے، نامعلوم ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، نامعلوم ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے، شاید انسان قیامت تک اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ یہ فاصلہ کتنا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا مختصر سا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں کسی ستارے کی روشنی، کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے یہ اس جگہ پر 5000 نوری سال کی مسافت پر تھا، یعنی 5000 سال پہلے تھا اور 5000 سال نوری مسافت پہ تھا۔ 5000 سال پہلے یہ یہاں سے جا چکا یہاں سے، لیکن اس کی روشنی ہم زمین والوں تک آج پہنچ رہی ہے، اس کی روشنی ہم زمین والوں کی طرف آج پہنچ رہی ہے۔ ہاں، اور حالانکہ یہ جو ستارہ ہے، یہ جو جتنے بھی ستارے ہیں یا جو بھی اجرام فلکی کہلاتے ہیں یا جو بھی اللہ کی مخلوق فضا کے اندر گردش کر رہی ہے، یہ اصل آسمان سے بہت نیچے ہے۔ آسمان تو اس کے مقابلے میں بہت اوپر ہے، اب کتنا اوپر ہے واللہ عالم، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانتا رتقاً، رتق تھے، رتق کہتے ہیں کچھ چیزوں کا آپس میں اس طرح مکس ہونا کہ ان کو الگ نہ کیا جا سکے، ان کو الگ نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ چائے پیتے ہیں، آپ کے پاس کپ کے اندر چائے پڑی ہوئی ہے،
اس چائے کے اندر پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، چینی بھی ہے، پتی بھی ہے، اور بسا اوقات کوئی اور چیز بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ساری چیزیں اس طرح آپس میں مکس ہو گئی ہیں کہ آپ چینی الگ نہیں کر سکتے، پتی الگ نہیں کر سکتے، پانی الگ نہیں کر سکتے، دودھ الگ نہیں کر سکتے، یہ آپس میں یوں مکس ہوئے ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں رتق۔ آسمان و زمین اس طرح آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دھنسے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اندر، کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ پہلی قدرت تھی اللہ کی۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر دوسری قدرت کا ظہور یہ ہوا کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور اس طرح الگ کیا کہ وہ اجزاء جو زمین کے مناسب تھے وہ زمین کے ساتھ آ گئے، اور وہ اجزاء جو آسمان کے مناسب تھے وہ آسمان کے ساتھ چلے گئے۔ نہ آسمان کی کوئی چیز زمین کے اندر رہنے پائی، اور نہ زمین کی کوئی چیز آسمان کے ساتھ جانے پائی۔ ایسے اللہ نے تناسب کے ساتھ، توازن کے ساتھ اور کمال حکمت کے ساتھ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ایسے الگ کیا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی یہ ایک ہوا ہی نہیں۔ پھر زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے آج تک، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اولم یرى الذین کفروا، تو یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے یہ نہیں دیکھتے، ان السماوات، کہ یہ جو آسمان تھے، اچھا یہ جمع ہے، سماوات آیا ہے، سماوات جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں آپس میں گھسی ہوئی تھیں، ایک دوسرے میں مکس ہوئے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا، یہ پہلی قدرت، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندہ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ یہ دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت، کہ یہ جو پانی ہے یہ انسانی حیات کی بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد ہے۔ انسانی زندگی وہ پانی پر منحصر ہے۔ پانی ختم ہونے کا مطلب انسانی زندگی ختم ہو جانا، پانی ختم ہونے کا مطلب انسانی زندگی ختم ہو جانا۔ تو پانی پر انسانی وجود کی بقا ہے، نہ صرف انسانی وجود کی بلکہ انسان کے ساتھ وابستہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بقا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قحط آتا ہے، جب قحط آتا ہے تو کیا ہے، کیا ہوتا ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے ختم ہو جاتی ہے۔ قحط کیا ہوتا ہے کہ پانی نہیں آتا، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملا تو انسان کی خوراک، انسان کے لیے پیداوار ختم۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے؟ کیا اب بھی یہ نہیں مانیں گے اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر؟ یہ جو اوپر تھا نا، رتقاً ففتقناہما، رتقاً ففتقناہما، اس پر سائنسدانوں نے بڑی عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں، بڑی عجیب و غریب۔ آپ اگر پڑھیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کس قدرت کا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھے، فی الارض، زمین میں، رواسی، یا پہاڑ، ہم نے زمین میں پہاڑ رکھے یا گاڑ دیے، ان تمید بہم، کہ کہیں زمین لوگوں کو لے کر ڈاواڈول نہ ہوتی رہے، کیونکہ زمین کو پانی پر بچھایا گیا ہے، تو جب پانی پر بچھی تو پانی پر چیز متحرک رہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، اس وجہ سے زمین کی وہ حرکت جو انسانی وجود کے لیے نقصان کا باعث تھی وہ تھم گئی، وہ تھم گئی۔ ایک حرکت زمین کی اور ہے کہ جو انسانی زندگی یا وجود کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، زمین کی وہ حرکت اپنی جگہ قائم ہے، وہ حرکت زمین کی اپنی جگہ، قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہی ہے، تو یہ زمین کی حرکت اپنی جگہ قائم ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس زمین میں، فجاجن سبلا، کشادہ راستے، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، یہ پہلی مثال آسمان و زمین کی تھی، دوسری پانی کی، تیسری پہاڑوں کی، چوتھی راستوں کی، یہ چار اللہ کی قدرت کے دلائل۔
نمبر 5، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، السماء، آسمان کو، سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. ہم نے آسمان کو، یہ واحد چھت ہے آسمان کی جس کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، واحد. اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم کسی عمارت کے اندر ہو اور اس عمارت کے اندر کوئی خطرہ پیش آ جائے، مثلا عمارت گر سکتی ہے، زلزلہ آیا ہے، یا یہ جگہ گرنے لگی ہے، تو ہم فوراً آسمان کی چھت کے نیچے آ جائیں گے. کیوں؟ سقف محفوظہ، محفوظ چھت ہے، وہ نہیں گرنے والی. وہ آدمی کہیں پر بھی ہو وہ ڈرے گا، وہ زمین کے نیچے اگر ہو تب بھی ڈرے گا کہ میرے اوپر زمین نہ آ گرے، وہ پہاڑ کے نیچے ہو پھر بھی ڈرے گا کہیں پہاڑ نہ آ گرے میرے نیچے، میرے اوپر نہ آ گرے. اگر وہ کسی عمارت میں ہے تو تب بھی ڈرے گا کہیں عمارت میرے اوپر نہ آ گرے. لیکن جب وہ کھلے آسمان تلے ہے پھر کوئی ڈر نہیں، اسے پتا ہے یہ جو چھت ہے یہ بالکل محفوظ ہے، اس نے نہیں گرنا. یہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وہم، اور یہ لوگ، عن آیاتہا، اللہ کی آیات سے، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو ان آیات پہ غور کرنا چاہیے اور ان کے اندر جو اس پیغام ہے اس کو سمجھنا چاہیے. وہوا، اور وہی اللہ ہے، الذی، جس نے، خلقا، پیدا فرمایا، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کلن، اور یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، گردش کر رہے ہیں. یعنی ان سب کی، اچھا یہ جو بتانے اللہ سب اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، ہزاروں سال تو تمہیں ہو گئے دیکھتے ہوئے، بنے ہوئے اربوں سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج آسمان اس کو چاند کے راستے میں آ گیا ہو اور چاند سورج کے راستے میں، ایسا کبھی نہیں ہوا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند کی ٹکر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات کی ٹکر ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہر کسی کا اللہ نے جو ایک روٹ متعین کیا ہے، مجال نہیں کہ اس روٹ سے آگے پیچھے ہو جائے، اور یہ صرف اللہ کی قدرت ہے. اتنی بڑی مخلوق، سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، اور انسانوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں اور وہ آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں انسانوں نے بنائی اور وہ ہر وقت آپس میں ٹکراتی رہتی. گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ٹرینیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، حتیٰ کہ جو اڑتے ہوئے پرندے ہیں یہ آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بڑی کھلی جگہ ہے، وہ اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو کیا ہے، وہ ادھر سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ بھی ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. جانور ٹکرا رہے ہوتے ہیں آپس میں، کوئی اس کے اوپر گر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر گر رہا ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات فضا میں طیارے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، حتیٰ کہ پانیوں کے اندر جو جہاز ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. لیکن واحد اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے تکوینی ٹریفک ایسی ہے جو کبھی نہیں ٹکراتی، جو کبھی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اربوں سال سے. کل فی فلک یسبح، سب کے سب اپنے اپنے روٹ پہ چل رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں. وما، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، لبشرن، کسی انسان کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشہ زندہ رہنا. آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہے. افئن، کیا اگر، متا، آپ دنیا سے چلے گئے، افئن متا، کیا اگر آپ دنیا سے چلے گئے، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہوتا کیا تھا، مشرکین کئی دفعہ بیٹھ کر نا آپس میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی نہیں، کر لیں جو کر رہے ہیں نا، کرنے دیں، کب تک کریں گے، آخر یہ دنیا سے چلے جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم نہیں آ رہے نا، تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے. کل نفس، ہر شخص، ذائقۃ الموت، موت کو چکھے گا. ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص مرے گا. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزما رہے ہیں، بالشر، شر سے بھی، والخیر، اور خیر کے ذریعے بھی، فتنتاً، آزمانا، اور ہم تمہیں خیر اور شر ہر چیز کے ذریعے آزما رہے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے، ہماری ہی طرف تم سب کے سب لوٹ کر آؤ گے. تو اگر حضور دنیا سے چلے گئے تو تم نے کون سے ادھر رہنا ہے، تم نے بھی ہمارے پاس آنا ہے.
یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے نا، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، یہ سب آزمائش ہے، یہ سب انسان کی آزمائش۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو برے حالات ہوتے ہیں نا وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی جتنی بڑی آزمائش اچھے حالات ہوتے ہیں۔ برے حالات میں انسان کم بگڑتا ہے، برے حالات میں انسان توبہ معافی میں شروع کر دیتا ہے، توبہ، نمازیں، استغفار، تسبیحات، دعائیں شروع کر دیتا ہے برے حالات میں۔ وہاں بگڑنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ انسان بگڑتا کب ہے؟ اچھے حالات میں، عیش و عزت مل گئی، اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خدشہ نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کھول نہ دی جائے، وسیع نہ کر دی جائے، اور تم ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ہوس کے اندر پڑ جاؤ، اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ہاں، تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں، کبھی شر کے ذریعے یعنی تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت، والخیر، اور کبھی خیر کے ذریعے دے کر، مال و دولت سے دے کر آزما رہے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے آنا تو لوٹ کر ہماری ہی طرف ہے۔ وَإِذَا، اور جب، رَآكَ، یہ آپ کو دیکھتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو نہیں مانتے، جو انکار کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، اِن يَتَّخِذُونَكَ، تو وہ بناتے ہیں آپ کا إِلَّا هُزُوًا، مذاق، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، وہ آپ پر باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي، اچھا جی یہ ہے وہ شخص، يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، جو تمہارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یہ ہے وہ شخص، اچھا 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 یہ صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وَهُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ خود، بذکر الرحمن، اللہ کی یاد سے، ہم کافرون، منکر ہوئے پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اپنا یہ حال ہے کہ رحمان جس کو یاد کرنا چاہیے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس سے منکر ہوئے پڑے۔ خلقہ، پیدا کیا گیا ہے، الانسان، انسان، من عجل، جلد بازی سے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم، اور میں تمہیں دکھاؤں گا، آیاتی، اپنی آیات، فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو۔ اب جلد باز پیدا کیا گیا، ویسے تو اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، سارے مفہوم بالکل ٹھیک ہیں۔ انسان چاہتا ہے مجھے جلد از جلد ہر چیز مل جائے، اقتدار مل جائے، عروج مل جائے، مال و دولت مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، فوراً مل جائے، جلد از جلد مل جائے۔ یہ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کہیں بیٹا ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر بے شک آپ موبائل بھی استعمال کرنا، پھر بے شک آپ موٹر سائیکل، نہیں نہیں نہیں، ابھی دیں ہمیں، ابھی دیں ہمیں، پہلے دیں بیٹا، ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، نہیں نہیں بس دیں ہمیں، جلدی دیں۔ تھوڑا انسان بڑا ہوتا ہے، اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا کی ساری چیزیں سمیٹ لوں، مجھے ابھی ملے، فوری ملے، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ انسان جلد باز ہے، اسی لیے اسی جلد بازی کی فطرت کی وجہ سے وہ آخرت کے بارے میں کم سوچتا ہے اور دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ دنیا کے بارے میں یہی مل جائے، حالانکہ اللہ کا وعدہ آخرت کا ہے۔ یہاں پر بھی ہے، بالکل ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں کمی بیشی کی گنجائش ہے، تھوڑا بھی مل جائے کوئی بات نہیں، ہم رزق بڑھاتے بھی ہیں، ہم کم بھی کرتے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگوں کے اندر اللہ نے اس کی مثالیں دکھائی ہیں۔ بڑے لوگ کون تھے؟ انبیاء، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اور انبیاء کے اندر مثالیں کیا دکھائیں؟ سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، کیا کچھ دیا ہے، اللہ اکبر۔ ہوا ان کے حکم کے تابع، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جہاں وہ کہتے تھے ہوا جاتی تھی اور ہوا ان کو لے کے جاتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، پرندے، چرند، پرند، جنات، انسان، حیوانات، سب ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع۔ ایسی بادشاہت، جنات ان کے پاس سامنے بیٹھے ہیں، حکم دے رہے ہیں جاؤ یہ کام کرو، جنات بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، انسان بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے دیے ہیں، پلکتے جھپکتے میں سینکڑوں ہزاروں میل دور کی چیز ان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ ایسے جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں، بادشاہوں کے پاس جا کر ان کے پیغامات پہنچا کر آ رہے ہیں۔ ایک بڑی اللہ کی قدرت
کی نشانی جو اللہ نے ان کو اقتدار دیا، ایک طرف یہ ہیں سلیمان علیہ السلام اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے دوسری طرف، کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں، پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، کوئی گھر نہیں ہے، بس ایسے ہی چل پھر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، گرمی ہے کسی درخت کے نیچے چھاؤں میں تھوڑی دیر لیٹ گئے، کوئی اینٹ مل گئی تو اینٹ رکھ لی، نہیں ملی تو ایسے ہی سب رکھ لیا، اور کہیں پیاس لگی تو ہاتھ سے یوں پانی لے کر پی لیا، اور کبھی کسی برتن کے اندر کو کھانے کو چیز مل گئی. یہ زندگی ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے فقیر ہیں نا، اگر ظاہری اعتبار سے، میں اللہ معاف کرے مقام کی بات نہیں کر رہا، ظاہری اعتبار سے تو ہمارے فقیر بھی ان سے بہتر ہوں گے، ان کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل خالی ہاتھ. مسیح کا مطلب چلنے پھرنے والے، سیاحت سے چل پھر رہے ہیں، بس ان کی زندگی یہی ہے. کسی نے گھر بلا لیا تو اس کے گھر پہ چلے گئے، کسی نے کہیں اور بلا لیا تو وہاں پر چلے گئے. تو یہ جو ان کی آخری محافل تھی نا، جب ان کو پکڑا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اپنے کچھ حواری تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو تعلیم دیتے تھے، تو انجیل سکھاتے تھے ان کو، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، سب کچھ. دو کتنی عجیب و غریب مثالیں. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. ایک کو بہت دیا ہے، ایسا بھی ہے، ایک کو کچھ بھی نہیں دیا، ایسا بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا آخرت میں یہ دونوں تقریباً برابر ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے اوپر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے، کیونکہ ان کا مقام بہرحال بلند ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلند ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ملے گا وہاں پر. تو انسان کیا ہے؟ جلد باز، دنیا میں مجھے مل جائے. خلق الانسان، ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب یہ ہے، کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے جی وہ جس عذاب کی باتیں کر رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا جی؟ ما یحبسو، وہ کس چیز نے اس کو روک لیا ہے؟ عجل لنا، جلدی کیجئے نا، جلدی لے کے آئیں. تو خلق الانسان من عجل، انسان کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر چیز کی. سوریکم، ٹھیک ہے دکھاؤں گا میں تمہیں آیات ہی، اپنی آیات، فلا تستعجلون، جلدی نہ مچاؤ. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اچھا پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان، اگر کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ آخرت کا وعدہ، قیامت آنی ہے، کب آنی ہے؟ لو کاش، یعلم، جان لیں، الذین کفروا، کافر، کاش کافر لوگ جان لیں، حینا، جب، لا یکفون، نہیں بچا سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، اپنے چہروں کو، النار، آگ سے. کاش وہ منظر دیکھ لیں جب یہ اپنے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکیں گے. آج تو بڑی جلدی پڑی ہے نا، کب آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ وعدہ کب پورا ہو رہا ہے؟ جب وہ وقت آئے گا تو پتہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ تمہارے چہروں کی طرف، اور ہم نے پڑھیں گے بلکہ تخشا وجوہہم النار، بلکہ پڑھ لیا ہم نے 14ویں پارے میں، جہنم کی آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ اپنے چہروں کو بچا نہیں سکیں گے جہنم کی آگ سے. ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پشتوں کو بچا سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. بلکہ تأتیہم، وہ قیامت آئے گی ان پر، بغتۃ، اچانک، فتبہتہم، یہ مبہوت سے ہے، ان کو حیران و پریشان اور ہکا بکا اور مبہوت کر کے رکھ دے گی. فلا یستطیعون ردہا، نہ تو یہ اس قیامت کو واپس لوٹا سکنے کی طاقت رکھتے ہوں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان کو وقت یا مہلت دی جائے گی. وَلَقَدْ، اور یقیناً، استہزئ، مذاق کیا گیا، برسل، ان رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، جو آپ سے پہلے گزرے، جو رسول آپ سے پہلے گزرے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. فحاق، بس آ گھیرا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، جو مذاق کرنے والے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے آ پکڑا، آ گھیرا جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
تو مذاق اڑانے والوں کو آ پکڑا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جی آج یہاں